السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم پیارے بچوں، تمہارا امتحان ہو گیا ششماہی اور اب آج چھٹی کا دن ہے، تو میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اور تم سوالات بھی کر سکتے ہو۔ تو کیا تم سوالات کرو گے اور کیا تم کہانی سنو گے؟ تو پہلے آپ اپنے سوالات کیجئے، میں بعد میں اپنی کہانی سناؤں گا۔ استاد جی، کیا ناچنا بھی ثواب ہے؟ انہیں کیا پوچھنا چاہ رہا؟ محرم میں میلاد النبی میں جو لوگ ناچتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے بچوں۔ ناچنا کبھی بھی عبادت اور ثواب نہیں ہے۔ اگر ناچنا ثواب کا کام ہوتا تو پھر یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور اکابر ہیں، بزرگ ہیں، وہ سب ناچتے ہوئے نظر آتے میلاد پہ۔ آتے کہ نہیں آتے؟ سب ناچتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن ناچنا کبھی ثواب کا کام نہ ثواب کا کام ہے اور نہ ہی عبادت کا کام ہے، بلکہ یہ تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں، آوارے لوگوں کا کام ہے ناچنا۔ نیک طبیعت، شرافت، شریف لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ناچیں گائیں، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ عبادت سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی ناچنا ثواب ہو ہی نہیں سکتا اور اس پہ کبھی بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ محرم میں ناچنا، ٹھیک ہے، محرم میں 12 ربیع الاول کے دنوں میں ناچنا، تو بیٹا یہ کیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ نہ نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے، نہ قرآن نے یہ طریقہ مسلمانوں کو سکھایا ہے، نہ کوئی سچا ولی جو متبع شریعت ہے، نہ اس نے کبھی یہ طریقہ بتایا ہے۔ لہذا یہ سب جو ہے منمانی چیزیں ہیں، دل سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ کوئی اس کی حقیقت ہے۔ استاد جی، ہم بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یہ ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا سبیل نے۔ بچوں، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز فرائض میں سے ہے، اسلام کے بنیادوں میں سے ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد یعنی پوری عمارت جس کے اوپر ٹھہرتی ہے اسلام کی، ان میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ تو بہت بڑی وعید ہے اور کئی سالوں تک جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے چھوڑنے پر، اور نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، سو کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، اتنی گنجائش دے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا نماز فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو نماز معاف نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں سوائے موت کے۔ نماز کے لیے کوئی معافی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں، آخر زمانے میں، آخر زندگی کی عمر میں، 2 صحابی کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے ہیں۔ ایسی بیماری کی حالت تھی کہ آپ کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے، ایسے پیروں کو لے کر بھی آپ مسجد تک پہنچے۔ تو میرے بچوں، کیا سبق ہے اس میں کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابندی نہ ہو۔ کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ کوئی اللہ کا بزرگ، کوئی شیخ، کوئی پیر بغیر نماز کے کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر نہیں ہے اور وہ شیخ نہیں ہے، بلکہ وہ خالی میخ ہے، نام کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات بولی جاتی ہے 1 منٹ میں 1000 رکعت نمازاں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اور یوں کہا جاتا ہے طریقت ہے، طریقت ہے، طریقت وریقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک شریعت نہیں ہے تو طریقت کہاں سے آئیں گی؟ پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت ہے۔
शरीयत को जो शख्स पाबंदी करेगा, शरीयत का मुत्तबे बनेगा, तब जाके अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसको मोहब्बत का वो दर्जे एहसान तक उसको पहुंचाएंगे। इसलिए नमाज फ़र्ज़ है, नमाज कभी भी माफ़ नहीं है। उस्ताद जी, हम भी एक सवाल करना चाह रहे हैं, खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। खाने में अच्छी चीज़ क्या है? बच्चों, खाने पीने के बारे में बहुत मोहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी खा ले रहे, जो पसंद आए वो खा ले रहे। खाने पीने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में पूछ के वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो कुरान भी हमको ये चीज़ें सिखाता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्या अपनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे कुरान में एक पूरी सूरत है, सूरतुन नहल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें फरमा रहे हैं, तुम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा। अल्लाह इसमें फरमा रहे हैं जानवरों के ताल्लुक़ से कि तुम्हारे लिए उसमें इबरत है, जानवरों में इबरत है। जानवरों का नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। फिर अब ये जानवर हमको दूध भी देता है ना, गाय हैं, फिर भैंस हैं, ये दूध देते, क्या देते? दूध देते, देते नहीं देते? हाँ। तो क्या है दूध? दूध के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कुदरत को। अल्लाह की कुदरत देखो बेटे कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने तुमको दूध पिलाया, और वो दूध कैसा है? गोबर और खून के बीच में से निकलता कि नहीं? तो है नहीं, खून भी रहता, गोबर भी रहता भैंस के पेट में, उसमें से दूध कैसे कलर का निकल रहा? सफ़ेद कलर का साफ शफाफ दूध अल्लाह तबारक व तआला हमको पीने देता। तो बेटा दूध की खूबी बताया अल्लाह ताला, हमको दूध इस्तेमाल करना चाहिए। सब करेंगे इंशाल्लाह। फिर दूध के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध की तारीफ भी की, आसानी से पी सकते हो, फिर खालिस भी रहता, साफ़ सुथरा भी रहता, इसलिए दूध इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिदून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। अल्लाह इसके बाद फरमा रहे हैं तज़किरा नखील यानी खजूर का। किसका कर रहे हैं? खजूर। फिर उसके बाद अंगूर का। किसका कर रहे हैं? अंगूर। यानी खजूर और अंगूर भी अच्छी चीज़ है, लिहाजा खजूर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर भी खाना चाहिए। किसके किसके घर में खजूर है? हाँ माशाल्लाह। तो खजूर का कसरत से इस्तेमाल करो और ख़रीद के खजूर खाने के आदी बन जाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो माशाल्लाह। खजूर के बाद क्या है? अंगूर। अंगूर के मौसमों में अंगूर खाना, और आम दिनों में किशमिश मिलते, किशमिश भी इस्तेमाल करना। तो इसके बाद बेटे खजूर और अंगूर और गोश्त और दूध, ठीक है, ये अच्छी चीज़ें। इसके बाद अब जो है अल्लाह तबारक व तआला बहुत अहम चीज़ का, और ये सारी अहम थी, और एक अहम चीज़ का तज़किरा बहुत उम्दा पैराए में कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। कैसे कर रहे हैं देखो, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अब अल्लाह कैसे फरमा रहे हैं देखो, और हमने, तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली। क्या बोल रहे हैं? शहद की मक्खी के दिल में हमने बात डाली बोल रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम लगाए, कुदरत को बता रहे हैं अल्लाह ताला। शहद क्यों? मिसाल के तौर पे कोई अच्छी चीज़ बनाया, तुम ये कलम बना ली, तो क्या बोलते हैं? ये कलम मैं बनाया, बोलते कि नहीं बोलते? मैं डाला था, मैं मशवरा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला भी बोल रहे हैं, क्यों? अल्लाह हमको उसकी तरफ तवज्जो करवाना चाहते हैं, तवज्जो दिलाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम बताने वाले हैं। इतना बड़ा रब वो बनाने वाला है, वो दिल में डालने वाला है। इसका मतलब क्या है? कितनी बड़ी चीज़ है। ये अहमियत दिखाने के वास्ते, जो दिलाने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, क्या? दिल में बात डाली। शहद का निज़ाम जो है बेटा बहुत प्यारा है। सुनते शहद कैसा तैयार होता? सुनते? तो शहद तैयार कैसा होता मालूम है? शहद की एक रानी रहती, मक्खी, शहद के मक्खियों में एक मक्खी रहती, वो रानी मक्खी रहती, पूरा निज़ाम उन्हें कंट्रोल करती। किसी भी अगर कोई मक्खी वहाँ, अगर कोई ऐसी मक्खी जो बाहर गंदगी पे बैठ के आई छत्ते के पास, तो इन्हें उसको ख़त्म कर देती। क्या कर देती? ख़त्म कर देती, उसके पर तोड़ देती, उसको मार देती, तो नीचे गिर जाते हैं। इसका काम आने नहीं देती उन्हें। ऐसा निज़ाम है। जहरीले मादे पे कोई मक्खी अगर बैठ के आई, उसका रस लेके आई, तो उसको भी मार देती। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया बहुत। और देखे तुम शहद का छत्ता कैसा रहता खूबसूरत। कोई दुनिया का कोई साइंसदान बना सकता किसी में है कुदरत? ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने सिखाया है मक्खी को बनाना, और उसके अलावा कोई नहीं बना सकता।
دیکھو نا کتنی حقیر اور کمزور سی چھوٹی سی مخلوق اللہ کی، کتنی قدرت ہے اس کے اندر. اللہ رب العزت کی نشانیاں کتنی ہیں قدرت کی، ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ شہد تیار کرتی ہے ہمارے لیے. اب کیا فرما رہے ہیں دیکھو، بیوتم ومن الشجر ومما یعرشون، کہ درختوں پہ، بڑے بڑے چھتوں پہ، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اس پہ بیٹھو. تو شہد کہاں بنتا؟ شہد کے چھتے کہاں لگتے؟ بڑی جگہ پہ لگتے کہ نہیں لگتے؟ کبھی بلڈنگوں پہ دیکھیں گے آپ چھتے، کبھی درخت کی بڑی ٹہنی پہ دیکھیں گے، یا پھر بہت محفوظ جگہ دیکھیں گے جہاں پہ ہوا نہیں آتی گندی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پہ شہد بنانے کی ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، ایسی جگہ پہ یہ بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ہم اس میں سے پھر اس کو حکم ہوا کہ تو جا اور پھر رس چوسنے کا. وہ پھلوں سے رس چوستی ہے، وہ پتوں سے رس چوستی ہے، وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، ہر فائدہ مند چیز سے رس چوس کے تیار کر کے اس سے شہد بنتا ہے. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے اور وہ اس میں شفا ہے. کیا فرمایا دیکھو کیسا، اس کے رنگ مختلف ہیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. شہد کا رنگ کیسا رہتا بیٹا؟ موسم کے حساب سے الگ الگ رہتا، ایک ہی رنگ کا نہیں رہتا شہد، اس کے رنگ بدلتے رہتے، الگ الگ رہتے. فیہ شفاء للناس، اللہ کو بندوں سے اتنی محبت ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہر بندہ صحت مند رہے، وہ بیماریوں سے بچا رہے. اس لیے اللہ نے دوا کا بھی انتظام کیا اور حکم بھی دیا. خود آج دنیا کا کوئی ڈاکٹر تم کو فری میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتا بیٹا. دیتا فری میں دوا لکھ کے دیتا؟ نہیں دیتا. لیکن اللہ دیکھو کتنا مہربان، کتنی محبت ہے بندوں سے اللہ کو. اللہ رب العزت فری میں اتنا بڑا نسخہ بندوں کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے واسطے شفا ہے اس کے اندر. اللہ بندوں سے فرما رہا ہے تمہارے لیے شفا. ارے مسلمان بچوں بتاؤ، ہم کو شہد استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مرض کی دوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں شفاء للناس. کون ہے اللہ سے زیادہ سچا؟ بتاؤ، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے زیادہ سچا. اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اور بنانے والا خود ہے. تو میرے بچوں یہ چیزیں استعمال کرنا چاہیے شہد کا کثرت سے. اور تم طالب علم ہو تو تم کو اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے. رات میں سونے سے پہلے ایک چمچہ کھا کے پی کے سو جایا کرو، چاٹ کے سو جایا کرو، صحت اچھی رہے گی. گھر میں کوئی بوڑھے ہیں ان کو بھی پلانے کا اہتمام کرو. ان کے لیے گرم پانی میں یا پھر نارمل پانی کے اندر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار کر کے پانی میں ملا کے پلایا کرو. صحت اچھی رہے گی، پیٹ صاف رہے گا، دبلے ہوں گے، موٹے نہیں ہوں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے خلاصہ 4 باتوں کا ہے. کیا؟ سب سے پہلے کیا استعمال کرنا ہے؟ گوشت. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، یعنی صحت کے لیے اچھی ہے. اس کے بعد خاص طور پہ بکرے کا گوشت. ٹھیک ہے، اور مرغے. کون سے مرغے؟ وہ نہیں، وہ جو گھروں میں پالتے وہ مرغے اور اس کے انڈے، اور مچھلی. یہ چیزیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دودھ. ٹھیک ہے، دودھ کا استعمال کرنا. پھر اس کے بعد کیا بولا میں؟ کھجور کا استعمال کرنا. پھر اس کے بعد انگور کا بھی استعمال رکھنا. پھر اس کے بعد شہد کا بھی استعمال کرنا. ہر ایک چیز کو اپنے پاس رکھنا. ٹھیک ہے، رکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے ٹھیک ہے. تھوڑا تو ان کو صبح میں ہم شہد اور پانی ملا کے دیے، تھوڑا آرام کرو بول کے سلائے ہوئے ہیں، اس لیے سوئے ہوئے ہیں. بیٹا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ثواب کا کام ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی اگر بیمار کی عیادت کرے یعنی اس کو ملنے جائے، اس کے لیے کچھ سامان لے کے جائے یا نہیں لے کے جائے. اگر استطاعت ہے تو کچھ پھل فروٹ لے کے جاؤ، نہیں ہے تو ویسے ہی ملنے چلے جاؤ اور مل کے اس کو بشارت دو، اچھی خبریں سناؤ کہ تم جلدی اچھے ہو جائیں گے، جلدی سے صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا دیں گا، جلدی شفا دیں گا انشاءاللہ. بیماریاں جو ہیں نیک لوگوں کو آتی، اللہ کا امتحان اور آزمائش رہتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بیماری بھی ہو تب بھی اطمینان ہی دے کے آئیں، مریض کو اور بیمار نہ کریں. اور دوسری بات، مریض کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ بیچارے کو پرسنل کام بھی رہتے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لگانا، مختصر بات کرنا، اچھی باتیں بتانا، اس کے بعد اپنا کام کرنا، اس کو اپنا کام کرنے دینا. ٹھیک ہے. ہر ایک طالب علم
اپنے آس پاس محلے میں اگر کوئی بیمار رہو, بڑے بوڑھے, ان کی جا کے عیادت کریں گے سب انشاءاللہ سب جا کے ملیں گے. انشاءاللہ. اور کسی کا سوال ہے؟ لوگ کہتے ہیں محرم میں ناچنا ثواب ہے, کیا کیا شادی اور ہولی میں بھی ناچنا ثواب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حمزہ بولا. بول کر خالصہ حمزہ بولا. اس کا لے. جاؤ بیٹے دواخانے کو جانا ہوگا. جو ابو ذر نے اچھا سوال کیا. نہ شادی میں ناچنا ثواب ہے, نہ ولیمے میں, اور نہ محرم میں, نہ ربیع الاول میں. یہ سب گناہ کے کام ہیں, بیکار کام ہیں, اور مومنین کو اس سے منع کیا گیا ہے. سب یہ اپنے نفس کی یہ دیکھو بیٹا, اگر ثواب کا کام اگر ہے تو پھر دیندار لوگ ناچتے بیٹھتے تھے پھر, ہے نا. تمہارے مول صاحب تمہارے کو یہاں پہ ناچنا سکھاتے تھے, قرآن پڑھنا نہیں. پڑھنے ثواب کے کام الگ ہیں, قرآن پڑھنا ثواب ہے, عبادت کرنا ثواب ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے, تو پھر ناچنا گانا نہیں, ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں ناچنا. سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہوں؟ بیٹے بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ سب کی خواہش ہے کہ نہیں بڑا آدمی بننے کی؟ جی ہونی چاہیے بڑا آدمی بننے کی خواہش. تو بیٹا بڑا آدمی کب بنتا معلوم ہے آپ کو؟ بڑا بنتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے. بولو بولو, تم بھی بولو. بڑا بنتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے. بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے. کردار بڑا ہونا چاہیے, تب آدمی بڑا بنتا ہے. اور کردار کو بنانے کے لیے بہت محنت لگتی ہے. اخلاق بنانا پڑتا, اس کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے, چوری نہیں کرنا ہے, اس کے لیے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ماں باپ کی دعا ہی آدمی کو بڑا بناتی ہے. ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر, ان کو ناراض نہیں کرنا, ان سے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. استاد کا ادب, استاد کے سامنے چیخ کے بات نہیں کرنا, آنکھیں نکال کے مول صاحب کو نہیں دیکھنا, ادب کرنا پورا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا, اپنے بڑوں کا, دادا ہیں, نانا ہیں, ان سے بھی ادب, ماموں ہیں, چاچا ہیں, جتنے بڑے ہیں ان سب کو ادب احترام, اپنے بڑے بھائی ہیں ان کا ادب احترام. مسجد میں گئے تو مسجد کے جو امیر صاحب ہیں ان کا ادب احترام, مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو, مسجد کے مؤذن صاحب ہیں ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گفتگو. یہ ادب ہی آپ کا بڑا کردار ہے, اور یہ ادب سے آپ بہت بڑے آدمی بن جاتے. اور محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ علم دین میں حاصل کرنا, خوب محنت کرنا. محنت جتنے بھی بڑے آدمی بنے ہیں آج, سب سے پہلی چیز تو ان کے اندر ادب تھا اور خلق اچھے تھے ان کے اخلاق, اور دوسری بات وہ لوگ بہت محنتی تھے, بہت محنتی. اس لیے آپ سب محنت کرو, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نا بیٹے آپ بھی محنت کرو, محنت کریں گے انشاءاللہ بڑے آدمی بنیں گے. اللہ توفیق دے. بات ختم ہو گئے, میں اب تم کو کہانی سنانا چاہتا ہوں. بیٹا کہانی بہت اہم ہے, اس لیے غور سے سنو. ایک بادشاہ تھا. کیا تھا بولو؟ بادشاہ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہا تھا, تو اس نے دیکھا ایک بچے کو. بے بس بچہ تھا. کیسا بچہ تھا؟ کوئی سہارا نہیں تھا اس کا, بے بس پڑا ہوا تھا. تو بادشاہ کو اس بچے پہ رحم آیا. بادشاہ نے کیا کیا, وہ بچہ اٹھایا, اپنے گود میں لیا اور لے کے چل دیا. اس کو محل میں لے گیا, اور محل میں لے کے جانے کے بعد اس کی پرورش کرتا رہا. اس کے لیے دائیاں رکھی دودھ پلانے والی, اس کے لیے خرچہ کیا, اس کا ہر ساز و سامان کا انتظام کیا, سب آرائش کی چیزیں دی, کھانے کے لیے پھل, سونے کے لیے بستر, سب کچھ دیا. بہت آرائشیں, بہت آرائشیں, بہت راحتیں دی. پھر دینے کے بعد یہ بچہ جب نوجوان بنا, تو نوجوان بننے کے بعد اس کی تربیت بھی کی, اس کی علم بھی دیا, اس کو اچھا خاصا علم دیا, سب کچھ سکھایا. سب سکھانے کے بعد جب یہ بچہ بڑا بنا, تو بادشاہ نے اس کو ایک شہر کا گورنر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ گورنر. ایم ایل اے بولتے نہیں اپنے پاس, ایم ایل اے بنا دیا, گورنر, ایک شہر کا گورنر بنا دیا. لیکن یہ بچہ کیسا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بچہ ناشکرا تھا. کیسا تھا؟ ناشکرا. کیسے ناشکرا تھا؟ دیکھو, بادشاہ نے اس کو گورنر بنایا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بادشاہ نے اس کے لیے پھل کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا, دودھ کا انتظام کیا, بچپن سے بڑا کیا, جوان بنایا. تو اب بچے کا کام کیا ہے؟ بادشاہ کا فرما بردار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بچے نے کیا کیا, گورنر بننے کے بعد, حکومت ملنے کے بعد, بادشاہ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیا. بادشاہ کے خلاف
साजिश, क्या करना शुरू कर दिया? साजिश, यानी बादशाह को गिरा के खुद बादशाह बनने की कोशिश करना शुरू कर दिया, नापाक इरादे लेके फिरा। मेरे बच्चों, कैसा है ये ऐसा शख्स? नाशुक्रा है कि नहीं है? उतने एहसान रहने के बावजूद ये क्या कर रहा है? बादशाह को गिरा के खुद बादशाह बनना चाह रहा है। तो बादशाह को खबर हो गई। किसकी खबर हो गई? इसकी इस साजिश की खबर हो गई। फ़ौरन बादशाह ने उसको पकड़वाया, उसको गिरफ्तार किया और उसको डाल दिया जेल के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया। मेरे बच्चों, यहाँ पे एक बात समझने की है, बहुत काबिल है बच्चों। क्या बात है? वो बात ये है कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको भी हमारे, अब बोलो हमारा क्या निशान था? हमारी कोई पहचान थी? कुछ थी हमारी पहचान? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया कि नहीं किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत चेहरा हमको दिया, खूबसूरत आँखें हमारी बनाई, खूबसूरत कान दिए और बेहतरीन प्यारी मीठी आवाज़ हमको अता फरमाई। सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। खेलो मत बच्चों, कहानी को गौर से सुनो। सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आँखों में देखने की सलाहियत, कान में सुनने की सलाहियत और दिमाग में सोचने की सलाहियत दिया। अगर हम पागल रहते थे तो क्या कोई हमें अक्ल दे सकता था? बोलो। लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो पागल हैं, भी रहे। अल्लाह ने हमारी इबरत के लिए उनको भेजा है, हम उनको देख के इबरत हासिल करें। कई लोग हैं हमारे महल्ले में, हमारे साथ रहने वाले, गाँव में, शहर में, पैरों से माजूर हैं, चल नहीं सकते। कुछ लोग हैं हाथों से माजूर हैं, हाथों से काम नहीं कर सकते। कुछ लोग आँखों से माजूर हैं, देख नहीं सकते। कानों से कुछ लोग माजूर हैं, सुन नहीं सकते। और तो और कुछ लोग ज़बान से बोल नहीं सकते। क्या हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ नहीं दिया? अल्लाह ने भी हमको सब कुछ दिया, और सब देने के बाद अल्लाह हमारा इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में थोड़ा इख्तियार हमको दिया। जैसे बादशाह ने उसको गवर्नर बनाया, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको भी थोड़ा इख्तियार दिया कि जाओ, क्या करना है कर लो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? उतने बड़े मालिक, उतने बड़े खालिक और उतने मेहरबान रब जिसने सब कुछ हमको दिया, उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। दुनिया में आके उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, आँखों से गलत चीज़ें देख रहे हैं, कानों से गलत चीज़ें सुन रहे हैं, हाथों से छोटों पे जुल्म कर रहे हैं, और तो और माँ बाप के साथ नाफरमानी का सलूक हम कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, ये सब ठीक नहीं है। ये ठीक है? नहीं है, गलत बात है। अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हमको सब कुछ दिया उसकी नाशुक्री करना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा ये कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नाशुक्री नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, कभी कानों से गलत चीज़ें नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, आँखों से गलत चीज़ें नहीं देखेंगे, और ज़बान से गालियाँ नहीं देंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की सब खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अपने रहने वाले पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कभी किसी को तकलीफ हमसे नहीं पहुँचेंगे, है ना इंशाअल्लाह। किसी को तकलीफ हम कभी नहीं पहुँचाना बच्चों, ना वो मुसलमान ना गैर मुसलमान, किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि जानवरों को भी तकलीफ नहीं पहुँचाना है, जानवरों को भी तकलीफ नहीं पहुँचे हमसे, तो फिर गैर तो फिर इंसान ही है। अरे कोई अगर हिंदू है तो वो भी तो इंसान है कि नहीं है? तो उसको तकलीफ पहुँचना है हमारी तरफ से नहीं। बेटा रुको, जानवरों को भी तकलीफ नहीं देना। हत्ता के बच्चों, जानवरों को तकलीफ देने पर भी सजाएं हैं। जानवरों को भी तकलीफ नहीं दे सकते, जानवरों को भी तकलीफ देने से मना किया गया है। जानवरों को भी अजियत आप नहीं पहुंचा सकते। वो वाक़या नहीं सुने तुम? एक आदमी सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, जन्नत में चला गया। देखे कि नहीं, सुने कि नहीं? एक आदमी ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उस पर रहम किया और क्या किया? जन्नत में डाल दिया। और एक औरत ने बिल्ली को खाना नहीं दिया, बन के रख दिया, उस पर जुल्म किया तो अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाल दिया, आग में जलाया। मेरे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है बेदर्दी, अल्लाह को हमदर्दी पसंद है। लिहाजा हमदर्द बनो, हर किसी के हमदर्द बनो, किसी का सरदर्द मत बनो। घर में जाओ, माँ बाप के लिए हमदर्द बनो, पड़ोसियों के लिए हमदर्द बनो, अपनों के लिए हमदर्द बनो, गैरों के लिए हमदर्द बनो, हिंदुओं के लिए हमदर्द बनो, मुसलमानों के लिए हमदर्द बनो। सब बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अमल नसीब फरमाए और हमारे मदरसे दारुल उलूम फारूकिया को दिन रात तरक्की अता फरमाए। आमीन।